دجال کا نکلنا۔ دجال ایک آنکھ والا ہوگا اور کانا ہوگا۔ وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا۔ اسے ہر مسلمان پڑھ سکے گا، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ۔ وہ بہت تیزی سے دنیا میں گھومے گا اور لوگوں کو دھوکہ دے گا۔ قیامت کے دن حرمین شریفین کے سوا تمام روزے زمین کا گشت کرے گا۔ اس چلنے کا ایک دن پہلے دن سال بھر کے برابر ہوگا، دوسرا دن مہینے بھر کے برابر، اور تیسرا دن ہفتے بھر کے برابر ہوگا، اور باقی دن عام دنوں کے جیسے ہوں گے۔ اس دن کا فتنہ بہت سخت ہوگا۔ ایک باغ اور ایک آگ اس کے ساتھ ہوگی۔ جس باغ کا نام جنت رکھا جائے گا وہ اصل میں آگ ہوگی، اور آگ کو جہنم کا آرام کہا جائے گا۔ لوگ اس سے کہیں گے کہ ہم خدا نعوذ باللہ کو اپنی جنت میں ڈال دیں گے، اور جو انکار کرے گا اسے جہنم میں پھینک دیں گے۔ مردوں کو جلائے گا اور عورتوں کو پھنسائے گا، پانی برسائے گا، زمین کو حکم دے گا تو وہ سبزہ اگائے گی۔ ویرانے میں جایا جائے گا تو وہاں شہیدوں کی قبریں نکال دے گا، دلوں کو فریب دے گا۔ اس قسم کے بہت سے عجوبے دکھائے گا، اور حقیقت میں یہ سب جادو کے دھوکے ہوں گے، اصل میں کچھ نہ ہوگا۔ اسی لیے اس کے پاس ہی لوگ اکٹھا ہوں گے۔ جب حرمین شریفین میں جانا چاہے گا تو فرشتے تلواریں لے کر اس کے راستے میں کھڑے ہوں گے۔ دجال کے ساتھ یہودیوں کی فوج ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، اور جب وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور جب وہ مجھے محفل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اس سے بہتر فرشتوں کی محفل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے ایک بشت قریب آتا ہے تو میں اس سے ایک ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے ایک ہاتھ قریب آتا ہے تو میں اس سے دو ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ حج۔ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی، یا رسول اللہ، میری والدہ حج کیے بنا ہی فوت ہو گئی ہے، کیا میرا ان کے طرف سے حج کرنا ان کے لیے کفایت کر سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، تم اپنی والدہ کی طرف سے حج کر لو۔ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حیثیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جہنم والوں میں سے اس شخص کو لایا جائے گا جو دنیا میں سب سے زیادہ آرام اور خوشحال تھا۔ اسے جہنم میں ایک بار غوطہ دلوایا جائے گا، پھر اس سے پوچھا جائے گا، اے آدم کے بیٹے، کیا تو نے کبھی دنیا میں آرام دیکھا تھا؟ کیا تجھ پر کبھی کوئی نعمت آئی تھی؟ وہ کہے گا، اللہ کی قسم، اے میرے رب، میں نے کبھی نعمت نہیں دیکھی۔ اور جنت والوں میں سے ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا جو دنیا میں سب سے سخت اور تکلیف میں رہا تھا۔ اسے جنت میں ایک بار غوطہ دلوایا جائے گا، پھر اس سے پوچھا جائے گا، اے آدم کے بیٹے، کیا تو نے کبھی کوئی تکلیف دیکھی تھی؟ کیا تجھ پر کبھی سختی اور رنج گزرا ہوا تھا؟ وہ کہے گا، اللہ کی قسم، اے میرے رب، مجھ پر تو کبھی تکلیف نہیں گزری، اور میں نے تو کبھی سختی اور مشکل نہیں دیکھی۔ کنگھی کی وجہ سے ایک آدمی جہنم میں چلا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت صرف کنگھی کی وجہ سے جہنم میں چلی گئی۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس عورت کا ایک پڑوسی تھا، اس کے پاس تھوڑی سی کنگھی تھی۔ اس عورت نے اس سے کنگھی ادھار مانگی، پڑوسی نے اسے کنگھی دے دی، مگر اس عورت نے کنگھی واپس نہیں کی، اور وہی کنگھی اس کی موت کا کارن بنی۔ قیامت کے دن جب حساب ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو فرمایا کہ تو نے امانت
واپس کیوں نہیں کی، اس عورت کو جہنم میں پھینک دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چیز کسی امانت میں ہو اسے واپس کرنا ضروری ہے، چاہے وہ چھوٹی ہی کیوں نہ ہو۔ اگر کوئی شخص دوسروں کی چیزیں ہڑپ لے اور واپس نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے اعمال برباد کر دے گا اور اسے جہنم میں ڈال دے گا۔ ملک الموت۔ حضرت حارث بن خریز بیان کرتے ہیں کہ میرے والد نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ملک الموت کو ایک انصاری کے سامنے بیٹھے دیکھا۔ میں نے اس سے کہا، اے ملک الموت، میرے صحابی کے ساتھ نرمی سے پیش آنا، وہ مومن ہے۔ ملک الموت نے عرض کیا، آپ خشک کیجئے اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کیجئے، کیونکہ میں ہر مومن کی روح کو آسانی سے قبضہ کرتا ہوں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یقین رکھیے کہ جب بھی میں آدم کی اولاد کی روح قبض کرتا ہوں اور اس کے گھر والوں میں سے کوئی چیخ پکار کرتا ہے تو اس کی روح روک دی جاتی ہے اور وہ غمگین ہوتا ہے اور سوچتا ہے کہ یہ کیوں رویا جا رہا ہے۔ اللہ کی قسم، میں اس پر کوئی ظلم نہیں کرتا، نہ ہی اس کے وقت سے پہلے اس کی روح قبض کی ہے۔ اگر یہ شخص صبر کرے تو اسے صبر کا اجر ملے گا، اور اگر وہ چیخ پکار کرے اور برا بھلا کہے تو گناہگار ہوگا۔ میں تو اس کے پاس بار بار آتا ہوں، یہاں تک کہ اسے قبر میں رکھ دیا جاتا ہے۔ جب وہ رات کی تنہائیوں میں میدان اور پہاڑوں پر ہر جگہ نظر کرتا ہے اور چہرے مرجھا جاتے ہیں، بڑے چھوٹے روتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کی اجازت کے بغیر ایک بھی روح قبض نہیں کرتا۔ مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی مومن کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں۔ ان کی آنکھیں نیلی ہوتی ہے، ان میں سے ایک کا نام منکر اور دوسرے کا نام نکیر ہے۔ دونوں اس سے پوچھتے ہیں، اس آدمی کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ وہ کہتا ہے، وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہے۔ تو دونوں فرشتے کہتے ہیں، ہم جانتے تھے کہ تو یہی کہے گا۔ پھر اس کی قبر کو 70 ہاتھ تک پھیلا دیا جاتا تھا اور اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے پاس روشنی اور ٹھنڈک آ جاتی ہے۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے، سو جاؤ۔ وہ کہتا ہے، مجھے اپنے گھر والوں کے پاس واپس کر دو تاکہ میں جا کر انہیں بتا دوں۔ تو فرشتے کہتے ہیں، سو جاؤ دلہن کی طرح جسے کوئی جگائے نہیں سوائے اس شخص کے جو اس سے سب سے زیادہ پیار ہو، یہاں تک کہ اللہ اسے اس کی قبر سے اٹھا دے گا۔ لیکن اگر وہ منافق ہو تو فرشتے اس سے پوچھتے ہیں، اس آدمی کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ وہ کہتا ہے، میں نہیں جانتا، میں نے لوگوں کو کچھ کہتے سنا تو نہیں، وہی کہتا رہا۔ تو دونوں فرشتے کہتے ہیں، ہم جانتے تھے کہ تو یہی کہے گا۔ پھر اس کی قبر اس کے لیے تنگ کر دی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں، اور اس کے لیے آگ کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، جس سے وہ قبر میں ہی عذاب میں رہتا ہے۔ پل صراط کا بیان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پل صراط جہنم کے اوپر رکھا جائے گا اور میں اپنی امت کے ساتھ سب سے پہلے اس پر سے گزرنے والا ہوں۔ اس دن رسولوں کے سوا کوئی بھی بات نہیں کر سکے گا۔ ہر رسول یہی دعا کرے گا، اے اللہ مجھے محفوظ رکھ، اے اللہ مجھے محفوظ رکھ۔ جہنم میں سعادن کیسے کانٹے ہوں گے؟ کیا تم نے کبھی سعادن کے کانٹے دیکھے ہیں؟
صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا جی ہاں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو وہ سعادن کے کانٹوں کی طرح ہوں گے، مگر ان کی لمبائی اللہ تعالی کے علم میں ہے، وہ کانٹے لوگوں کے ان کے اعمال کے مطابق پکڑ لیں گے۔ کچھ لوگ اپنے اچھے اعمال کی وجہ سے بچ جائیں گے، کچھ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے اور پھر جہنم میں گریں گے۔ پھر جن کو اللہ چاہے گا ان کی شفاعت ہوگی اور انہیں جہنم سے نکالا جائے گا۔ اللہ تعالی حکم دے گا کہ ان لوگوں کو باہر نکالا جائے جن کے دلوں میں ذرا سا بھی ایمان تھا، انہیں باہر نکالا جائے۔ شیطان کی مجبوری۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کو کسی جگہ بہت کمزور اور اداس دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، اے ملعون، تیرا حال ایسا کیوں ہو گیا؟ شیطان نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کے کچھ کام ایسے ہیں جن سے مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے اور میں انہیں روکنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ جب وہ یہ کام کرتے ہیں تو میں پریشان اور مایوس ہو جاتا ہوں۔ تو وہ کام یہ ہے، جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور سلام کرتے ہیں، جب کوئی روزہ رکھتا ہے، جب کوئی اللہ تعالی کی خاطر نماز ادا کرتا ہے، جب کوئی اللہ سے سچے دل سے توبہ کرتا ہے، جب کوئی بندہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے، جب کوئی اللہ کا نام لے کر کام شروع کرتا ہے، جب کوئی اللہ کی کتاب قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ اللہ نرمی کو پسند کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالی نرمی کرنے والوں کو نرمی کو پسند فرماتا ہے، اور وہ نرمی پر اتنا عطا کرتا ہے جتنی سختی پر عطا نہیں کرتا، بلکہ اس کے علاوہ کسی اور چیز پر بھی اتنا عطا نہیں کرتا۔ رشک کس پر کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رشک تو بس دو ہی آدمیوں پر ہو سکتا ہے، ایک وہ جسے اللہ نے قرآن مجید کا علم دیا ہو اور وہ اس کے ساتھ رات کی گھڑیوں میں کھڑا ہو کر نماز پڑھتا ہو، اور دوسرا وہ آدمی جسے اللہ تعالی نے مال دیا ہو اور وہ اسے رات دن اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہو۔ شہید 5 قسم کے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہید 5 قسم کے ہوتے ہیں۔ 1، طاعون مہاماری میں ہلاک ہونے والا۔ 2، پیٹ کی بیماری میں ہلاک ہونے والا۔ 3، ڈوب کر مرنے والا۔ 4، دب کر مر جانے والا۔ 5، اللہ کے راستے میں شہادت پانے والا۔ فتنوں کے زمانے میں سب سے پہلے اپنی اصلاح کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسا زمانہ آئے گا کہ تمہارا حال بالکل ایسا ہو جائے گا کہ لوگ اچھے لوگوں کو برا سمجھنے لگیں گے اور برے لوگوں کو اچھا۔ لوگ رہبر اور پیشوا بنا لیے جائیں گے۔ اس وقت تمہارے پاس عہد ہوں گے لیکن تم انہیں توڑ دو گے، اور تم ایک دوسرے کے ساتھ ایسے حالات میں رہو گے کہ دل الگ الگ ہو جائیں گے، لیکن تم نمازیں ایک ساتھ پڑھو گے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ سن کر صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ایسا زمانہ آ جائے تو ہم کیا کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو باتیں تمہیں معلوم ہے انہی پر عمل کرو، برائیوں کو چھوڑ دو اور اپنی خاص اصلاح کی طرف دھیان دو، اور عام لوگوں کو چھوڑ دو۔ جنت میں یہ چیزیں نہیں ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنتی جنت میں کھائیں گے اور پیئیں گے، لیکن وہاں انہیں پیشاب، پیخانہ، تھوک یا ناک کی گندگی نہیں ہوگی، بلکہ ان کی ڈقار کستوری خوشبودار ہوگی، ان کی سانس
اللہ کی تسبیح ہوگی، اللہ تعالیٰ کی حمد ان کے لیے ایسے ہوگی جیسے سانس لینا تمہارے لیے آسان ہے۔ آدمی دنیا کے پیچھے، مگر دنیا کس کے پیچھے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کا مقصد زندگی آخرت ہو، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں استغنا پیدا کر دیتا ہے اور اسے جمہی اور بے قراری عطا کرتا ہے۔ دنیا اس کے پاس فرما بردار بن کر آتی ہے، اور جس شخص کا مقصد دنیا طلبی ہو، اللہ تعالیٰ اس کی تنگی اس کی دونوں آنکھوں کے سامنے رکھ دیتا ہے اور اس کے جمع خاطر کو پریشان کر دیتا ہے، اور دنیا اسے صرف اتنی ہی ملتی ہے جتنی اس کے مقدر میں لکھی ہوتی ہے۔ سمجھدار اور کامیاب انسان بنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہوشیار اور سمجھدار وہی ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور موت کے بعد عمل کرے، اور نادان اور ناکارہ وہ ہے جو اپنے آپ کو اپنی خواہشات نفس کا تابع بنا لے اور اللہ سے امیدیں باندھے۔ حور کی خوبصورتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر جنت کی کوئی عورت زمین والوں کی طرف جھانک لے تو زمین اور آسمان کے درمیان تمام چیزوں کو روشن کر دے اور اسے خوشبو سے بھر دے، اور اس کا سر کا کپڑا دنیا اور تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ بدترین خصلتوں میں سے موٹاپا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کا سب سے بہترین دور میرا دور ہے، پھر اس کے بعد آنے والے لوگ، پھر اس کے بعد آنے والے لوگ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے بعد ایک ایسی قوم پیدا ہوگی جو گواہی دینے کے لیے تیار ہو جائے گی جبکہ ان سے گواہی مانگی نہیں جائے گی۔ وہ لوگ خیانت کریں گے، ان پر بھروسہ نہیں کیا جائے گا۔ وہ لوگ نظریں مانیں گے لیکن انہیں پورا نہیں کریں گے، اور ان میں موٹاپا عام ہو جائے گا۔ جنت کی باغبانی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس رات مجھے معراج کرائی گئی، اس رات میری ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہنا اور انہیں بتانا کہ جنت کی مٹی بہت اچھی ہے، اس کا پانی میٹھا ہے اور وہ بہت ہی ہری بھری ہے، اور اس کی باغبانی یہ ہے، سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ ایمان کی مٹھاس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین خوبیاں ایسی ہے کہ جس میں یہ پیدا ہو جائے اس نے ایمان کا مٹھاس کو پا لیا۔ پہلی یہ کہ اللہ اور اس کا رسول اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بن جائیں۔ دوسری یہ کہ وہ کسی انسان سے صرف اللہ کی رضا کے لیے محبت رکھے۔ تیسری یہ کہ وہ کفر میں لوٹنے کو ایسا برا جانے جیسے کہ آگ میں ڈالے جانے والے کو برا جانتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے 5 نام ہیں، میں محمد ہوں، احمد ہوں اور ماہی ہوں، کہ اللہ تعالیٰ میرے ذریعے کفر کو مٹائے گا، اور میں حاشر ہوں کہ تمام انسانوں کا میرے بعد حشر ہوگا، اور میں عاقب ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد کوئی نیا پیغمبر دنیا میں نہیں آئے گا۔ پل صراط پر کانٹے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر ایک آدمی کو چاہے وہ منافق ہو یا مومن ایک نور ملے گا، لوگ اس نور کے ساتھ ہوں گے اور جہنم کے پل پر آ کر اٹکیں گے اور کانٹے ہوں گے، وہ پکڑ لیں گے جن کو اللہ چاہے گا، اس کے بعد منافقوں کا نور بجھ جائے گا اور مومن نجات پائیں گے۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جب کوئی شخص زنا کرتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں رہتا، جب کوئی چوری کرتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں رہتا، جب کوئی شراب پیتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں رہتا۔ لیکن ان سب گنہگاروں کے لیے توبہ کا دروازہ ہر حال میں کھلا ہوا ہے۔